دو تین حوالوں سے بات کروں گا. پہلی چیز یہ کہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, بگ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, دنیا میں جو انوویشنز آ رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں, اور نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ساتھ آئیڈیاز لے کے دوسرے نوجوانوں کو بھی روزگار کے موقع فراہم کرے. تو اس کی سب سے اہم چیز آپ کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے؟ نمبر 1 انوویشن, آپ جدت لے کے آئے. نمبر 2 آئیڈیا. دنیا میں آئیڈیا کی قیمت ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے. آپ پاس آئیڈیا بہترین ہو. آپ روز دیکھتے ہیں یہاں پہ شباب بیٹھا ہوا ہے, اس نے جو سلیکان ویلی کی بات کی میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں گا, لیکن روز کتنے نوجوان اس نئے مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں, کتنے اپنی بلکہ اپنے ساتھ کتنے کی وہ زندگی. آپ دنیا کے اندر دیکھیں ترقی کر ٹیکنالوجی ہے, اس کے ساتھ فورس بڑھ رہے ہیں, روزگار بڑھ رہے ہیں, مواقع مل رہے ہیں. پاکستان جب حکومت آئی تھی مجھے یاد ہے کہ تقریباً $1 بلین سے تو بہت ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی. کیٹ دیکھیے, پوٹینشل دیکھیے, اس یوتھ کو دیکھیے, ان کے آئیڈیاز دیکھیے, ایجوکیشن دیکھیے. لیکن تھی نہیں, آپ 2 سال کے اندر 6% ہمارا ایکسپورٹ تو, لیکن یہ ابھی ہم آپ یہ کہ آغاز بھی نہیں ہے. ہم اس سے کہیں آگے جا سکتے ہیں, لیکن کیسے جا سکتے ہیں کہ پہلے آپ نوجوانوں کو پلیٹ فارم یا کر کے ان کے اوپر انویسٹ کریں, ان کو پہلے اسکل سکھائیں, ان کو ڈائریکشن دیں. تو پہلا مرحلہ. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جب سیکھ لیا تو اس کے بعد میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں کہاں سے شروع کروں؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں اس مارکیٹ میں داخل ہو سکا ہوں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں, میں ٹیکنالوجی کے اوپر بات کروں, لیکن آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ دکان کر رہے ہیں, آپ کوئی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کوئی اپنے جو چھوٹے اسکیلز یا جو لیبرز ہیں, لیبرز ہیں, انہیں وہ ہنر سیکھے ہیں, لیکن اس کی بھی تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ ایک دکان تو کم از کم آپ لگا سکیں. تو آپ جتنے بھی باہر دنیا میں لوگوں سے پوچھیں جن نے آغاز کیا تھا, تو کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا, کسی نے دھتکارا ہوگا, کسی نے ان کی اپلیکیشن اور ریکویسٹ ریجیکٹ کی ہوگی, لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان ہو رہا ہے کہ حکومت آپ کے پاس خود آ رہی ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے, خدا کے لیے اپلائی کرے, کچھ آئیڈیا لے گا تاکہ ہم آپ کو پیسے دے دیں اور آپ اپنے پاکستان اور ملک کا مستقبل بنا سکیں. تو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اسکل بھی سکھائے جا رہے ہیں. پھر کے بعد آپ کو کام شروع کرنے کے لیے بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, لون بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, حکومت آپ کی گارنٹر بن رہی ہے. تو دوسرا تو یہ ہو گیا. جب ہم انوویشن کی بات کرتے ہیں, جد کرتے ہیں, تو کچھ یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے, نوجوان بیٹھے ہوں گے کہ یہ تو میں جدھر بھی سوچتا ہوں, اگر میں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا سوچتا ہوں تو پہلے سے موجود ہے. اگر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سوچتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اس پہ بہت سارے لوگ ہیں. اگر میں ای کامرس کا سوچتا ہوں تو بھی بہت سارے ہیں. تو میں آپ کو 2-3 دنیا کا, اگر گوگل کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کا نام سنا ہوگا اور ہر جگہ آپ استعمال کرتے ہوں گے, لیکن گوگل پہلا سرچ انجن تھا, اور موجود تھے. ای کامرس کی ہم بات کرتے ہیں, امیزون کیا پہلا ای کامرس پلیٹ فارم تھا؟ نہیں تھا. اور مثال دوں گا کہ کیا کیا, فیس بک کیا سوشل میڈیا کا اپنے دوستوں کو, لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا پہلا کوئی پلیٹ فارم تھا؟ نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ای کامرس کی بات ہوتی ہے, امیزون ہے, سوشل میڈیا ہے, فیس فارمز تھے, وہ سے تھے اس وقت انٹرنیٹ ایکسس اتنی نہیں تھی دنیا کی. اپرچونٹی گریب کی اس وقت کو سمجھا, اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تبدیلی آئی. امیزون تھا, ای کامرس پورٹل تھے, انہوں نے لوگوں کی ضروریات دیکھا,
بہتر طریقے سے اس کو آرگنائز کر دیا. اور آج پوری دنیا میں جب ای کامرس کی بات ہوتی ہے، بلکہ پاکستان میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو بھی کہ امیزون جو اب پاکستان سپورٹرز ہے، پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، ادھر بھی پہنچ گئے. تو اب ایک آئیڈیا موجود بھی ہے. آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کا نوجوان جو ہے دنیا کے اندر اگر آئیڈیاز کی بات ہونا، اور جو شام کو اگر سوشل میڈیا کے جو میمز آپ بناتے ہو اور جس کا آپ انرجی لگاتے ہو، آئیڈیاز تو آپ کے پاس کمال کے ہیں، بس اس کو صرف ایک ڈائریکشن دینی تھی، اس کو صرف ایک صحیح جگہ پہ لگا، تو وہ پلیٹ فارم آپ کو مل گیا. پھر شباب نے بات کی کہ سلیکان میں 10% تقریباً سکسیس ریٹ ہے. تو میرے نوجوانوں، دنیا میں کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ دو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک ہمیشہ سوچتا ہے کہ ہار نہ جاؤں، دوسرا ہمیشہ جیت کے لیے مقابلہ کرتا ہے. اور وہ مثال دے وہ اس کرکٹ ٹیم کہ جو ویسٹ انڈیز بالکل پوری دنیا میں کرکٹ ٹیم تھی، کالی آدھی اس کو کہتے تھے، پوری دنیا ان کے خوف. تو ہر ملک ہے کرکٹ ٹیم تھی، ان کے ساتھ میدان میں اترتے تھے تو پہلے سوچتے تھے کہ ہار ہے لیکن تھوڑا کم مارجن سے عزت سے ہی ہے. تو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایک یہ کہ میں ہراؤں گا، جیتوں گا، جیتنے کے لیے آیا ہوں. تو اگر آپ جس طرح بات کی کہ 10% سکسیس ہے، تو میں آپ کو مثال دیتا چلوں. بل گیٹس کیا پہلے دن ہی وہ کامیاب ہو گیا تھا؟ اگر وہ حوصلہ ہار جاتا تو آج بل گیٹس نہ ہوتا. اسٹیو جابس کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بالکل شروع ہی سے آج اس نے فیلڈ میں داخل ہوا اور کامیابی کی منازل طے کر گیا. اس طرح مقابلہ ہوتے ہیں. آپ زوم دیکھیے، آج کل آپ سب زوم استعمال کرتے ہیں، بلکہ کرونا کے بعد تو جن کو پتہ بھی نہیں بھی تھا انہیں زوم کے تھرو اپنی میٹنگز اور سب کچھ کرتے ہیں. وہ جب سلیکان ویلی جانا تھا اس نے، اس تو پہلے 8 موقعوں پہ وہاں تک رسائی ہی وہ نہیں حاصل کر سکتا. لیکن آج آپ سب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نام لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کی منازل طے کر دیے. کہ باقی تو چھوڑ، میں آپ کو، کیونکہ میں اسی فیلڈ کی بات کر رہا تھا اور شباب نے اسی فیلڈ کے حوالے سے کی تھی، حالانکہ میں سب سے مثال دے سکتا تھا آپ کو، آپ کی وزیر اعظم عمران خان کا. دنیا نے کہا کہ آپ فاسٹ بالر نہیں بن سکتے، کرکٹ میں آئے تو 3 سال تک واپس نہیں آ سکتے، بہترین آل راؤنڈر نہیں بن سکتے. اگر آپ جب کہا جاتا ہے ہر موقع پہ اور آپ کو کہیں ناکامی بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی آتی ہے، تو زندگی ایک سیدھی لائن میں نہیں چلتی. اپس اینڈ ڈاؤن آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ کوشش کریں گے، آپ کی کمٹمنٹ ہوگی، آپ کی ول ہوگی، اور آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے اور کوئی آپ کو رو پائے گا. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ جو بات نہیں بات کی تھی، میں اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے پاکستان میں کوٹ دیکھیے، ایک ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے کہ بس مجھے لون ملے گا، میں کام شروع کروں گا اور پیسہ بناؤں گا، اور زیادہ پیسہ بنا دیا تو میں کامیاب تصور کیا جاؤں گا. کامیابی صرف پیسہ نہیں ہے. کامیابی آپ کی تب ہے جب ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے خود سے پوچھیں کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے. آپ گریٹ کاز کے لیے، بڑے مقصد کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے اوپر انٹرسٹ ہے، لیکن جب اس پر آپ زندگی کریں گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا. اللہ نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھتا ہے. میں میرے نوجوانوں جوان کے اس پروگرام کا تھوڑے سے آپ کو حوالے اس لیے ہوئی تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو پوری کوشش ہے، خاص کر کامیاب جوان، اور یہ یہاں پہ ہمارے NTV کے چیئرمین بھی بیٹھے ہیں، ہر وقت کابینہ کے اندر بھی یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے کون سے پلیٹ فارم اور کیا ہے. تو آپ تو خوش قسمت ہے، میں یہ کہوں گا
کیوں ماضی میں میں یونیورسٹی میں آپ کی طرح رہا, ہم بھی کالجز میں تھے, ہمیشہ جب بھی ہم دوستوں میں بیٹھتے تھے ایک بات ہوتی تھی کہ یہاں پہ حکومت تو پوچھتی نہیں ہے, یہاں پہ تو اپورچونٹی نہیں ہے. تھا کہ یار مجھے باہر مل جائے اور میں چلا جاؤں, لیکن اب تو آپ کے پاس خود حکومت آ رہی ہے کہ آپ کو اسکالرشپ چاہیے. 1,70,000 تقریباً اسکالرشپ کا اعلان کر دیا کہ آپ کے لیے یہ اویلیبل ہے, ہم آپ کے پاس خود آ گئے. پھر آپ کو کہا کہ آپ کو ہنر چاہیے, آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور صرف یہ نہیں کہ آپ یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو اب نئی چیزیں جو آ رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بگ ڈیٹا, اور میں سمجھ رہا تھا کہ شباب ڈیٹا کے اوپر اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کر لے گا, لیکن کوئی اور نشست ان کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ تو جدت ہے اور یہ تو آپ لوگوں کے لیے, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے لیبر ہے, جو ہمارے نوجوان باقی ہے جو یونیورسٹیز تک نہیں پہنچ سکے, ان کے لیے بھی پروگرام تو یہ بھی سکھائے جاتے ہیں. اور اگلے مرحلے پہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے, اس میں کوئی سفارش نہیں, یہ بالکل آپ کا میرٹ بیس ہے, آپ آئیے, آئیڈیا لے کے آئیے, کہیں پہلے آئیڈیا کوئی موجود بھی تھا, آپ اس میں جدت لے کے آئیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہم آپ کو اپرچونٹی دیں گے آپ کا کام شروع کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف آپ کا چلے گا, آپ کی صلاحیتوں سے قوم کو فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہمارا جو اس حکومت کا فوکس ہے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ کی بات ہو رہی ہے, کہ ہمارا الحمدللہ معیشت جو ہے استحکام کی طرف آ رہی ہے, ہمارا سب سے زیادہ فوکس اس وقت آئی ٹی کے اوپر بھی ہے کہ پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے اس کی ابھی تک کام ہی نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ یہی سیکٹر جو ہے, اور آپ نوجوانوں کی جو آپ آئیڈیاز ہوں گے, جو آپ انوویشن لے کے آئیں گے, انشاءاللہ اسی سے پاکستان کی اکانومی اوپر کی, پاکستان میں لوگوں کے نوجوان جو آگے ہیں ان کو روزگار ملے گا. تو خوش قسمتی آپ کی, میں سب کو جنہوں نے اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں اس ڈار صاحب آپ کو خاص طور پہ پیش کرتا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے سوچ اور ویژن دیا, لیکن جس محنت سے ہمارے نوجوان یو ڈی ہر یونیورسٹی ہر ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں سے مل رہے ہیں, ان کو انگیج کر رہے ہیں. اور پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, سنیے, ہم کوئٹہ گئے, پشاور میں ایونٹ ہوا, اس کے علاوہ تو یو ڈی ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں, تو وہاں پہ سب کو کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں آپ کے پاس آئے ہوں, یہ پروگرام ہے, آپ اپلائی کریں. خود جو معاون خصوصی ہے کامیاب جوان, یہ ادھر جا رہے ہیں. آسان رستہ بھی تھا, یہ بھی یو ڈی وہ آسان رستہ اختیار کر سکتا تھا کہ ایک پروگرام چلتا ہے لیپ ٹاپس, بس لیپ ٹاپ دے دو, اور باقی نہ کوئی آئیڈیا, نہ کوئی سوچ, نہ آپ سے مشورہ, نہ آپ کے پاس جانا, نہ اتنا دن رات سوچنا. اتنے تقریباً 70 کے قریب پروگرام جو ہے اس وقت نوجوانوں کو ٹرین کیا گیا اس میں, تو اتنی محنت کی ضرورت تو نہیں کہ آسان رستہ تھا, بس آپ دے دو بچنے کی لادی اور بات ختم ہو گئی. تو میرے نوجوانوں, آپ سب کا بہت شکریہ, ڈائریکٹر صاحب آپ کا, عثمان ڈار صاحب آپ کا, شباب صاحب آپ کا, تمام نوجوان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. میں اس بات کے ساتھ ختم کروں کہ آپ عزم کریں, کمٹمنٹ کریں, اور انشاءاللہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑے گی. انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس اپنے پیارے پاکستان کو کے جانا ہے. نصیب انشاءاللہ آپ سب کا بہترین مستقبل ہوگا, اور انشاءاللہ نصیب آپ کو یہ اپرچونٹی ملے گی, لیکن آپ کے تھرو کتنے آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں گے, اس طرح پاکستان کی اکانومی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ کی یہی کنٹریبیوشن اور آپ کی اسی کمٹمنٹ اور حکومت کی آپ کے ساتھ کوارڈینیشن, اسی سے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.